مہمانوں کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں جی. ملک احمد خان صاحب MP ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے, اور فیصل کریم کنڈی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, فارمر MNA بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کنڈی صاحب. حالات کچھ اس طرح سے جی 32,674 کیسز ہو گئے, اور اگر کہا جائے ہم لاک ڈاؤن ختم کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے ہیں, لیکن جو آپ سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں, بازاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی سمارٹنس نہیں ہے. اگر ہے تو بصد احترام میں یہ کہوں گا کہ ہم میرے خیال میں ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم کتنی انڈسپلنڈ قوم ہے. SOPs جن کا ذکر ہوتا رہا ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر, شاپنگ بھی ہو رہی ہے, مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں. آپ اگر باہر دیکھیں تو کسی طرح کا کوئی ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور یہ نہیں لگتا کہ ہم ایک کرائسس کے اندر ہیں یا کووڈ-19 جیسی کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی بھی ہے. یعنی اس پہ بات کریں گے ہم, لیکن ایک بات جو کہ کچھ دیر پہلے اس مونٹاج کے اندر آپ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ گزشتہ روز نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا, کچھ خاطر خواہ بات سامنے نہیں آئی سوائے شعلہ بیانی کے. آج سینٹ کے اجلاس کے اندر بھی جو کارروائی ہوئی وہاں پر بھی معزز سینیٹر صاحبان نے جو گفتگو فرمائی, جناب قریشی صاحب بھی تھے جو انہوں نے گفتگو فرمائی, کیا ہم کسی حل کی طرف گئے یا کوئی بات ہوئی؟ اور بات جو اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی وہ یہ کہ پرائم منسٹر کہاں ہے, پرائم منسٹر مسنگ ہے. تو کیا واقعی پرائم منسٹر مسنگ ہے؟ پروگرام کے پہلے میں بات ہو جائے, آگے چل کر اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیونکہ ہم اتنے بریلینٹ ہیں کہ اسٹیٹ آف نیو یارک بھی ہمیں فالو کرنے جا رہی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر. لیکن یقین مانیے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو دنیا بھی اشش کر اٹھے گی. تو ذرا گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں ذرا پہلے کنڈی صاحب, ویسے آپ کی جماعت کو کیوں لگتا ہے جی پرائم منسٹر مسنگ ہے؟ مطلب اس سیشن کے اندر آ جانا یا نہ آنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم مسنگ ہیں یا ملک میں ہیں یا کون چلا رہا ہے. وہ میٹنگ کر رہے ہو سکتے ہیں اس وقت, کسی اور اہم کام میں مصروف ہو سکتے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اگر سیشن کے اندر آئیں گے تبھی لگے گا کہ وہ ملک چلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیب, اس وقت جو ہے ملک ایک جنگ کی صورتحال میں ہے, اور بہت امپورٹنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ کورونا سے امپورٹنٹ کوئی چیز اس وقت ملک میں نہیں ہے. اور اس وقت وزیر اعظم صاحب کیونکہ وہ اس وقت جو ہے ہمارے ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, ہیلتھ کا پورٹ فولیو بھی منسٹر جو ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس ہی ہے, تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے کل اور اوپننگ سپیچ وزیر اعظم صاحب قوم کو اعتماد میں لیں گے پارلیمنٹ کے تھرو کہ جی میں نے یہ ہم نے ابھی تک یہ کام کیے ہیں, یہ نہیں کیے, فیوچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, مطلب ایک بریف کریں گے. لیکن وزیر اعظم صاحب حسب روایت نہیں ہے, چاہے وہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ تھا اس وقت بھی وہ غیر حاضر تھے, کشمیر کے ایشو پہ بھی غیر حاضر تھے. ماضی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں فالو کروں گا UK پرائم منسٹر کے اس کو, کہ میں ہر بدھ کو جو ہے آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گا. لیکن وزیر اعظم صاحب میرے خیال میں جو انہوں نے کنٹینر پہ بات کی تھی, جب وہ کنٹینر پہ تھے, اور جو بات انہوں نے پارلیمنٹ کے متعلق کی تھی, میں وہ بات نہیں کر سکتا اس وقت. تو میرے خیال میں وہ اسی چیز کو وہ مطلب کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کسی چیز کا مانتے ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں میٹنگ میں. بھائی پارلیمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کا یہ کانسٹیٹوئنسی ہے, اس سے امپورٹنٹ کیا ہے, اس سے آپ مطلب قوم کو آپ کو اعتماد ملنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں فیصل بھائی, مسد یہ ذرا قطع کلامی ہو رہی ہے کہ آپ یہ بار بار, کل بھی نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا, آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم سن رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں یہ صوبائیت کی باتیں بار بار آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ تعصب کیوں نظر آ رہا ہے آپ کی باتوں سے؟ روز کوئی نہ کوئی بات آپ وفاقی حکومت کے خلاف کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وفاق کی علامت تھی پیپلز پارٹی, لیکن آج بھی آپ بات سندھ کی کر رہے ہیں. بلاول صاحب بھی آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سندھ کے ساتھ یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے NFC کے اندر پیسے ہیں, 200 ارب روپیہ بالکل ہے, لیکن تاثر یہ کیوں ابھر رہا ہے سندھ حکومت کے حوالے سے؟ منیب یہ بالکل غلط ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کریں, کیونکہ پنجاب والے اور KP والوں میں تو بیچاروں میں زبان ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ انہیں کچھ چیز چاہیے. سندھ کے چیف منسٹر, سندھ کی حکومت ڈیمانڈ کر رہی ہے فیڈرل حکومت سے کہ ہم جنگ کی صورتحال میں آپ مہربانی کریں, ہمیں جو ہے سپورٹ کریں. یہ جنگ ہم اکیلے جو ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ جیت سکتی ہے نہ صوبائی حکومت جیت سکتی ہے. اور پنجاب اور KP تو کچھ بولتے نہیں ہیں. آپ اگر کشمیر کی بات کریں, GB کی بات کریں, وہ بھی یہی صورتحال ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, سپورٹ کریں. سندھ حکومت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا آپ آئے سندھ کا وزٹ کریں. سندھ بھی آپ کا جو ہے وہ علاقہ ہے, جیسے آج کراچی میں تو ہمیں بہت سی زیادہ سیٹیں ملی بالکل. لیکن مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سندھ کے لوگ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں سپورٹ کریں, اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تعصب ہے,
لیکن جب وہ سندھ میں جاتے ہیں اپنی مریدوں کے پاس نذرانہ کلیکٹ کرنے کے لیے تو اس وقت ان کو تعصب نظر نہیں آتا ہے. تو اب جو ہے فردوس اشقوان کا رویہ تو نہ اختیار کریں. اب وہ چلی گئی تو دوسری فردوس اشقوان آگے ہمارے لیے اسی کا وہی چیز جو ہے آپ نے وہ کام شروع کر دیا. تو مطلب ہے کہ یہ کام اگر دیکھیں ہم نے پہلے کہا ہے کل بھی بڑی سنجیدہ سپیچ کی ہے بلاول صاحب نے, اور اس کا جواب جو ہے کس طریقے سے دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کل چیئرمین صاحب نے بڑی سنجیدگی سے سپیچ کی, انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی آپ ہمارے وزیر اعظم میں چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن چلیں تو صحیح. لیکن اس کے جواب میں جو چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, میں ذرا اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. میں ذرا ولید صاحب کے پاس آؤں گا, لیکن ذرا ملک صاحب کیونکہ اپوزیشن ہے, اپوزیشن کے ساتھ ہمدردی ضروری ہوتی ہے, ملک صاحب کی جماعت کے ساتھ تو ویسے ہی بہت ضروری ہے. یہ کہتے ہیں ولید صاحب بھی موجود ہیں, وہ جواب دیں گے, وہ بھی بلیو کرتے ہیں اس بات پر کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے ملک احمد خان صاحب کہ لوہا منوائیں گے سندھ کے اندر جیسے پنجاب کے اندر منوایا ہے. نہیں, میں منیب آپ کا بہت شکریہ. میں شاہ محمود صاحب کی اس بات پہ معترض ہوں. اچھا. نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت حکومت ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ کسی قسم کی جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہیٹ اپ ہو رہی تھی اس کو لوور ڈاؤن کرتے تھے. چاہ جائے کہ ان کی تقریر کے نتیجے میں ایک نئی بحث شروع ہو جائے, اور بحث بھی کن حالات میں جب ایک وبائی مرض پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے, اور دنیا کے اندر سے آنے والی خبریں تو ہمیں بہت تشویشناک لگ رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کے خطرناک حالات نہ پیدا ہوں, لیکن پھر بھی ایک خوف تو طاری ہے. تو ان حالات میں ایک اتنی حساس صورتحال میں ایسی تقریر کی ضرورت نہیں تھی جو شاہ محمود صاحب نے کی, نمبر 1. اچھا. نمبر 2, پھر اس میں جو مدعا اٹھایا وہ تھا جو وفاق اور صوبے کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرتا ہے. اگر صوبہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی کارکردگی کی ہے تو وہ کارکردگی بتانا صوبے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صوبے کا کوئی وفاق سے تقاضا ہے تو مانگنا بھی اس کا حق ہے. اب وفاق کا یہ قطعی طور پر اس پہ یہ رد عمل دینا کہ اگر کسی نے بات کی وہ کہنا کہ یہ اس صوبے کے کارڈ پلے کر رہے ہیں, تو یہ درست ان کا طریقہ کار نہیں تھا. شاہ محمود صاحب واز ناٹ کریکٹ پولیٹیکلی, ہی واز انکریکٹ, ان کی بات غلط تھی. ٹھیک ہے. تو میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ کا فرض تھا کہ اس صورتحال میں ایک یونٹی فورج کرتی, ایک ایسی صورت پیدا کرتی جس کے ساتھ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوتا. ان میں وہ شاہ محمود صاحب تو ایک سین وائس تھے, ان کو تو ہم ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن پولیٹیکلی انکریکٹنس جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. اچھا, بیفور آئی گو ٹو بریک, ذرا مجھے ولید صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا, یہ ابھی ملک احمد خان صاحب نے کہا, آلدو ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کا اس سے تعلق نہیں, یہ سندھ کا حکومت کا وفاق کے ساتھ کو تھوڑا ٹینشن ہے جو بھی ہے, یہ اس طرح کی سپیچ, اس طرح کا بیان آج کے حالات کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا, اور یہ ہوا ہے, یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے. اگر سندھ حکومت کر بھی رہی ہے تو کہتے ہیں وفاق کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا, شاہ محمود صاحب کو پولیٹیکل ٹیمپریچر نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہو رہا ہے سر, آپ تو خود سینیٹر ہیں, حالات بہتر جانتے ہوں گے وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. جی شکریہ مجیب صاحب. یہ سب سے پہلے تو میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اور میرے خیال میں وہ کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے تو وہ شاید ویڈیو نہیں آ رہا ہوگا. جی. تصویر ایک سٹل جو تصویر ہے وہ لگا دی گئی ہے میری؟ جی جی بالکل لگا دی گئی. اور وہ میری یا کوئی نیو یارک کے گورنر کی تصویر تو نہیں لگا دی؟ وہ ابھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ گورنر, آپ کی جماعت میں سے کون گورنر نیو یارک لگ رہا ہے جس نے وہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن فالو کروانا ہے, لیکن سر پہلے اس کا جواب دے دیں. جی دیکھیں جی, اس طرح ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں جواب تو آپ کا نہیں دے رہا, میں وہ بھی دیتا ہوں. اچھا. لیکن پرائم منسٹر شبلی فراز صاحب کا بیان آ چکا ہوا ہے. اچھا. کہ پرائم منسٹر اس سیشن میں تشریف لائیں گے. ٹھیک. وہ دن رات میٹنگز میں ہیں, اور جب سے یہ شروع ہوا ہے کرائسس یہ میٹنگز میں ہیں, اور یہ ماڈلنگ اور ہر قسم کے ماڈلز, پہلے تو ڈیٹا نہیں تھا, اب 2 ماہ کا ڈیٹا اور سب کچھ, اور یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں جن کی اوپر آئی ایم شیور آپ سوال اٹھائیں گے اور دوسرے مہمان بھی اٹھائیں گے. اور سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر کہاں ہیں, وہ بھی تشریف نہیں لائے. صحیح بات. بہرحال پرائم منسٹر آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جی دیکھیں, انفارچونیٹلی جس طرح بھی ہے, آئیڈیل ورلڈ میں تو بہت سی چیزیں ہونی چاہیے تھیں جو کہ نہیں ہوئی, جہاں تک کہ آپس میں ایک طرح کی ہارمنی یا ہم آہنگی کا تعلق ہے صوبے کی یا صوبہ سندھ کی حکومت اور وفاقی حکومت کا.
لیکن بس وہ بتدریج آئی تھنک شروع کسی اچھے نوٹ پہ ہی ہوا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے بالکل شروع میں نے ایک تو بلاول صاحب کا بھی آئی تھنک بیان بڑا اچھا تھا کہ یہ میرے پرائم منسٹر ہیں اور ہم ان کو ان کا کام کرنے دیں گے, ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, وہ شروع میں انہوں نے کہا تھا. جی کل بھی کہا ہے. اور پھر میں نے جی کل ایک اور طریقے سے انہوں نے یہی اسی طرح کی بات کی. اور بیچ میں اس شروع کے مرحلے میں ان آل آنیسٹی میں نے کسی ایک اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب سے کمفرٹیبل ہے. اس طرح کی بات, یہ الفاظ تھے اس انگریزی کالم کے. اچھا. یا کسی خبر کے. تو میں بھی خوش ہوا تھا اس کو دیکھ کے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آپس میں ہو انڈرسٹینڈنگ. لیکن بہرحال وہ بتدریج آپ اس کو اسٹینڈ الون کل کی نیشنل اسمبلی کی میٹنگ کے حوالے سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے پیچھے پوری اب ایک چند ہفتوں کی ایک آئی ایم سوری ٹو سے, یہ لفظ اتنا مثبت نہیں ہے لیکن محاذ آرائی چل رہی ہے. اور جب اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا ہے ابھی پچھلے چند دنوں میں, تو میرا جواب ہمیشہ یہی رہا ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو یہ اس میں کوئی ایک کا میں نہیں کہوں گا کہ جی ایک نے برا کیا یا ایک نے اچھا کیا, یا میں نہیں نمبر اپنے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ جی وفاق نے تو بہت بڑا دل دکھایا اور انہوں نے آگے سے یہ کیا. وہ جو بھی ہے دونوں طرف سے چل رہی ہے. اور اب مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بٹ دونوں طرف سے. آئیڈیل ورلڈ اور ریئل ورلڈ میں بڑا فرق ہے. اور اگر آپ کے وقفے کا ٹائم ابھی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو آپ دنیا میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دوں گا, لیکن دنیا بھر میں بہت سی توقعات ہو رہی تھیں جب یہ نیا شروع ہوا تھا یہ کرائسس دنیا بھر میں. تو بڑے بڑے فلسفیانہ آرٹیکلز بھی آنے شروع ہو گئے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے, دنیا کی سوچ بدل رہی ہے, غریب پروری شروع ہو جائے گی, لوگ بھول جائیں گے جنگوں کے بارے میں, ہتھیاروں کے بارے میں, اور ریاستیں جو ہیں وہ علاج کے اوپر اور تعلیم کے اوپر. بس احترام سر, پھر سیاست کی دنیا نہیں بدلی, مطلب وہ. اور آپ نہیں, میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں کہ جی چین اور امریکہ کی آپس میں محاذ آرائی, سعودی عربیہ اور اس کی آئل کے اوپر جھگڑا جو رشیا کا, وہ پھر وہ ادھر سے امریکہ انڈیا کو ٹارپیڈوز بیچ رہا ہے, اس کے جواب میں پاکستان اینٹی شپ میسائل ٹیسٹ کر رہا ہے, ادھر سے سیکیورٹی کاؤنسل میں جنگیں روکنے کی بات پرسوں ترسوں کہ جی تمام محاذوں پہ جنگ روک دی جائے تاکہ ہم کووڈ سے لڑ سکیں. سر ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ وفاق اور سندھ کا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے ایسے حالات میں. سر ایک میں دنیا نہیں بدلی, دنیا نہیں بدلی. ارے سر ایک بریک کا وقت ہے سر, برائی پر کامنٹ نہیں کر رہا.